إن الحمد لله والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عہد میثاق ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لیا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو عطا کروں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر انہیں جنت میں رکھا، وہاں حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ان دونوں کو زمین پر بھیجا۔ 300 برس کی جدائی کے بعد دونوں کو مقام عرفات میں ملایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان سے 4 عہد لیے۔ ایک اپنی ربوبیت کا جو سب سے لیا گیا، تمام انسان شامل ہے اس میں، ساری مخلوق شامل ہے اس میں، ربوبیت کا عہد لے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، سب شامل ہے اس میں، انبیاء، تابعین، صحابہ، تبع تابعین، سارے انسان، سب شامل ہے اس میں۔ اب اس میں عہد لیا جا رہا ہے، عمومی ہے، یہ سب سے ہے، جس کا ذکر الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہاں پر سب سے عہد لیا جا رہا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا قالوا بلا، میں فرمایا گیا ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو قالوا بلا فرمائے ہیں یہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دوسرا اظہار دین کا جو خاص علماء اہل کتاب سے لیا گیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ دوسرا عہد ہے جو خاص علماء اہل کتاب سے لیا گیا۔ اور تیسرا عہد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی خدمت و اطاعت کرنے کا، جو بلا واسطہ سارے نبیوں سے
اور بالواسطہ ان کی امتوں سے لیا گیا. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے. چوتھا عہد سارے انبیاء کرام سے لیا گیا جس میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں. وہ تھا تبلیغ دین اور ہدایت خلق کا ذکر. اس آیت میں ہے وہ من کا وہ من نوح. یہ 4 عہد ہیں. تو جملہ کتنے میثاق ہیں؟ 4، جن میں عہد کرنے والے مختلف ہیں. غرض کے یہ عہد بھی عہد ربوبیت کی طرح عام تھا، مگر انبیاء سے بلا واسطہ اور ان کی امتوں سے بالواسطہ، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے ہندوستان کولمبو کے پہاڑ سراندیپ پر اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں 300 سال تک ان میں جدائی رہی، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام معافی کے لیے گریازاری فرماتے رہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت سے توبہ قبولی، اور عرفات میں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر نعمان پہاڑ پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا جو باریک چونٹیوں کی شکل میں تھیں، تمام انسانوں کو. کفار کی روحیں سیاہ، مسلمانوں کی سفید، اور انبیاء کرام کی ارواح روشن تھی. ان سے یہ عہد لیے گئے، جن میں تیسرا عہد وہ تھا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل کتاب کو نبیوں کا وہ عہد میں میثاق یاد دلا دو جس کا ذکر توریت و انجیل میں ہے، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو اور ان کے دلوں میں آپ کی عظمت پیدا ہو. وہ یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے، خواہ وہ محض نبی ہو یا رسول یا مرسل بھی، سب کے سامنے یہ عہد لیا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں دنیا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی کتاب یا صحیفہ اور اپنا علم و حکمت عطا فرماؤں، تمہیں تمغہ نبوت سے سرفرازی بخشو، پھر اسی حال میں جبکہ تمہاری نبوت کا آفتاب خوب چمک رہا ہو اور تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہو، وہ پچھلا پیغمبر، دعائے خلیل اور بشارت عیسیٰ، ساری خلقت کا ہادی، عرش و فرش کا بادشاہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے تو تم ان کا کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لانا اور ہر طرح ان کی امداد کرنا اور اعانت کرنا. بولو کیا اقرار کرتے ہو اور اس بھاری ذمے کو اٹھاتے ہو؟ تمہیں یہ بات منظور ہوگی؟ سب نے عرض کیا اے مولا، ہم سب کو اس کا اقرار ہے، تجھ سے عہد کرتے ہیں اور اس کی پابندی کریں گے. فرمایا اچھا، تم سے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. اب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے. اس بات پر ایک دوسرے پر تم گواہ ہو جاؤ. صرف تمہاری گواہی پر ہی بس نہیں، بلکہ ہماری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمام انبیاء کی گواہی میں شامل ہے. خیال رہے کہ جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد اس نبی پر ایمان لانے سے منہ موڑے گا وہ کافر ہوگا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم و عالمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید وہ نصرت کرے. اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی امتوں سے لیا. صاحب روحانی علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں، اس سے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جملہ دیگر انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. شب معراج
تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں مجتمع ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات کی امامت میں حضور کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحیح اندازہ قیامت کے روز ہوگا، جب ساری مخلوق خدا خوف خدا سے لرزہ باندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا لوائے حمد ہاتھ میں لیے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بان تصلوا عليه۔ محفل میلاد شریف سنت الہیہ ہے۔ دیکھو، مجلس میثاق میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، جس میں حق تبارک و تعالی حضور کا میلاد فرمانے والا بزم انبیاء سننے والی تھی۔ یعنی میثاق کے دن جو محفل تھی اس میں حق تبارک و تعالی حضور کا میلاد فرمانے والا بزم انبیاء سننے والی تھی۔ انبیاء کرام سامعین تھے۔ نبوت کی شیرینی اس مجلس کا تبرک تھا، تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی وہ سبب تمام انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جو بقدر قابلیت انبیاء کو تقسیم ہوا۔ خیال رہے کہ ذکر ولادت ہی کا نام محفل میلاد ہے، خواہ آئندہ کے لحاظ سے ہو یا گزشتہ زمانے کے لحاظ سے ہو۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد۔ عہد میثاق خود ایک ذکر میلاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا انبیاء کرام کی موجودگی میں، اور ان کو جو عطا کیا گیا ہے وہ نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور محفل میلاد کے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔